اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی اصلائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہی سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے پیچھے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کی پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھنے پہ ڈھال بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان کہے گا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران رہ جائیں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاؤ کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم میں سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گھڑے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دور کا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ جہنم میں یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تیرے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے تو مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے تو گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، دورکا جہنم کے مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں بچا ہے، یہ تو سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پر جائیں گے اور مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔
حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہترین تخلیق کی ہے، تیرے رسول بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے اس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، یا حنان یا منان پکارتا رہا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتے گواہ رہو میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آئیے ہم اپنا اپنا مجازہ کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کیا میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پہ ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا جائے گا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔